السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، ورنہ سب کچھ ویران ہے۔ اور آج ہم اپنی اس دوسری نشست کے اندر بات کریں گے پاکستان کے اندر ایک بڑھتی ہوئی بیماری جس کا رجحان بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور اب یہ عموماً پہلے تو اس کو ریلیٹ کیا جاتا تھا کہ یہ شاید بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن اب یہ نوجوانوں میں بھی ایک خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے، اور یہ بیماری کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے دل کے امراض ہیں، دل کی بیماریاں ہیں۔ ان پر آج بات کرنے کے لیے ان سے کیسے بچاؤ ممکن ہے، کون سی ورزش کر کے آپ اس سے اپنا بچاؤ ممکن بنا سکتے ہیں، خوراک میں آپ نے کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک مایہ ناز کارڈیک سرجن جناب ڈاکٹر عمار صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ سر سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ دل کی بیماری ہے کیا، اور اس کے بارے میں جو متس ہیں اس کو ہم کس طرح ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دل کی تکلیف کے بارے میں زیادہ تر متس ہیں، یعنی وہ غیر ضروری یا غیر حقیقی باتیں ہیں جو مشہور ہیں۔ دل کی تکلیف کی 3-4 اقسام ہیں۔ دل کی جو سب سے زیادہ مشہور بیماری ہے وہ ہے جس میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور جس سے دل کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اور اس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اچانک ہارٹ اٹیک سے 100 میں سے تقریباً 30-35% لوگ ہیں وہ اچانک پہلے ہارٹ اٹیک سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اپنی زندگی سے۔ اس کا نام اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، یا یہ بنیادی طور پہ دل کی خون کی نالیوں کے تنگ ہونے کی بیماری ہے، کہ دل کو اپنے لیے جہاں سے خون چاہیے ہے وہاں سے اس کو خون نہیں ملتا، اس کو اپنے کام کرنے کے لیے غذا نہیں ملتی، اور وہ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی سر بنیادی طور پہ خون چونکہ ہر وقت اس کے اندر مطلب خون جو ہے وہ ہارٹ کے اندر ہر وقت رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہارٹ کو اپنا کام کرنے کے لیے ایک الگ سے کوئی نالی چاہیے جس میں بالکل یہی بات ہے کہ ایک سسٹم ہے جو کہ دل سے خون لے کے اور باقی سارے جسم کو پہنچاتا ہے، اور خون کی نالیوں کا دوسرا سسٹم ہے جو کہ دل کو اپنے لیے خون چاہیے تاکہ وہ خود زندہ رہے اور کام کر سکے۔ یعنی بنیادی طور پہ جو خون پوری باڈی کو پہنچانے والا جو آرگن جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں، دل کہتے ہیں، اس کو اپنے لیے بھی ایک الگ سسٹم چاہیے۔ اس نے اپنے لیے سب سے اہم سسٹم، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا سسٹم ڈیوائز کیا ہے کہ سارے جسم میں سارا جسم جتنی آکسیجن استعمال کرتا ہے، دل تقریباً اس سے 4 گنا زیادہ آکسیجن استعمال کرتا ہے، اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ خون ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے، وہ اپنا رستہ تبدیل نہیں کرتا، اور اس کو اپنے کام کرنے کے لیے دل کے 2 طرح کے کام ہیں۔ وہ بنیادی طور پہ ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے، تو جتنی انرجی دل استعمال کرتا ہے اس کا تقریباً 80% حصہ وہ پمپ کے طور پہ جو کام کرتا ہے اس کے لیے استعمال کرتا ہے، اور 20% باقی جو ہے وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے اپنی غذا کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ تو اسی لیے دل کی تکلیف میں یہ دونوں چیزیں اہم ہیں کہ ایک تو اس کا پمپ کرنے کا فنکشن قائم رہے، پمپ کرنے کی اس کی طاقت قائم رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خود اس کو اتنی غذا ملتی رہے کہ وہ زیادہ عرصے تک کام کر سکے۔ سر دل کا براہ راست تعلق خون سے ہے، اور وہ خون کی گردش کے مطلب سارے کام جو ہیں وہ دل کے سپورٹ۔ یہ بتائیے کہ خون کا بنیادی طور پہ ہمارے جسم میں کیا کام ہے؟ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کی بہت سی متس ہیں، آپ ذرا خون کا کام بتائیے کہ باڈی میں کیا ہے؟ خون کا کام بالکل اس کا کام بنیادی طور پہ صفائی کرنا ہے۔ وہ جہاں پہ جسم کے ہر حصے کو میں جاتا ہے، گردش کرتا ہے، وہاں سے جتنے ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکالتا ہے، اور ان کی جگہ وہاں پہ نئی تازہ آکسیجن پہنچاتا ہے۔ اس کا بنیادی کام یہ ہے، اور ہر جسم کے عضو میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا میکنزم رکھا ہے۔ ہر ایک کا گردوں میں اور طرح سے خون کی ضرورت ہے، دماغ میں اور طرح سے ہے، جگر میں اور طرح سے ہے، ہارٹ کے اپنے اندر اور طرح سے ہے۔ گردوں میں اگر بلڈ پریشر کم ہو جائے تو گردے سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر دل خون میں آکسیجن پوری کیری نہ کر سکے تو دماغ سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے۔ اگر خون کا حجم کم ہو جائے کہ یعنی 5 لیٹر کے بجائے خون بہہ گیا زخم سے اور اس میں 1-1.5 لیٹر نکل گیا تو جگر اور آنتیں اور یہ سب سے پہلے متاثر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا الگ الگ میکنزم رکھا ہے اور اسی طرح سے پورے جسم کو ڈیزائن کیا ہے۔ بہرحال خون بنیادی طور پہ پورا ایک عضو ہے،
اور اس کو بہت کلوزلی اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کرنے کے میکنزم بنائے. تو خون کی مقدار وزن کے لحاظ سے ہوتی ہے ہر جسم میں، اور وہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. خواتین میں تھوڑی سی اس کی مقدار کم ہوتی ہے مردوں کی نسبت، لیکن ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوتی ہے. تو خون جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دماغ یا گردے یا دل کام کرتے ہیں، اسی طرح خون ایک عضو کے طور پہ کام کرتا سر پہلے مطلب یوں لوگ سمجھا کرتے تھے کہ دل کی بیماری اگر کسی شخص کو ہے تو اس کا مطلب کہ اس کی عمر کافی ہونی چاہیے، ضعیف ہونا چاہیے تاکہ اس کو دل کا مسئلہ ہو، یہ ایک شرط تھی. تو اب یہ نوجوانوں میں بھی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. اس کی سر بنیادی وجہ کیا ہے، اور وہ کون کون سی ایسی قسمیں ہیں جو جوانوں میں ہیں اور بوڑھوں سے وہ مختلف؟ ہے. بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا فرق ہے باقی دنیا سے ہماری ریجن کا، کہ ہم جس کو جنوب مشرقی ایشیا یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کہتے ہیں، جس میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش اور یہ 7-8 ممالک، ساک کنٹریز وغیرہ شامل ہیں. ہم دنیا کا تقریباً 25% حصہ ہیں آبادی کے لحاظ سے. ہمارے حصے میں لوگوں میں دل کی تکلیف بہت کم عمر سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری عادات ہیں. ہماری عادات میں اس ریجن کے رہنے والے لوگوں میں کچھ آب و ہوا یا موسم کے لحاظ سے، لیکن کچھ اپنی روایات کی وجہ سے ہماری عادات ویسٹ سے ڈیفرنٹ ہیں. اور ان میں بچوں کو اسکولوں میں شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے ورزش بھی کرنی ہے، کھیل بھی کھیلنے ہیں. پیرنٹس خاص طور پہ بچوں کی اس بات کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ پڑھائی کی اچیومنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو جو کھیل کی اچیومنٹس ہیں ان کو بھی بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا ان کو اس بات پہ ابھارتے ہیں کہ وہ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے جسم کا سائز بڑھتا ہے، جو بچے یا جوان مرد و خواتین ٹال ہوتے ہیں، جن کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے، ان کا جو دل اور خون کی نالیوں کا نظام ہے وہ زیادہ بہتر کام کرتا ہے. اور ان کی گروتھ جب نارمل ہو تو دل کی خون کی نالیوں کا سائز بڑا ہوتا ہے اور اس کو تنگ ہونے میں دیر لگتی ہے. ہمارے کھانے پینے کی عادات لوگوں کی، ہماری سبزی کو پکائے جانے کا طریقہ، ہم سبزیوں کو بہت زیادہ بھونتے ہیں اور ان کی جو غذائیت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اس کے مقابلے میں جو چائنیز فوڈ ہے جو ہم عام طور پہ کھاتے ہیں، وہ تیز ہیٹ پہ بہت کم دیر کے لیے کوک ہوتی ہیں، اور یہ صحیح طریقہ ہے سبزیوں کو ان کی غذائیت برقرار رکھنے کا. تو کھانے پکانے میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اور اپنے روز مرہ کے رہن سہن میں، ہم دوستوں کے ساتھ جب کھانے پینے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیشہ ایسی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس میں چکنائی زیادہ ہے، یا نان، یا یہ جو ریفائنڈ آٹا ہے، جو چھنا ہوا آٹا ہے، اس کی بنی ہوئی چیزیں یا میدے کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں. وہ دل کی تکلیف کے لیے اور شوگر کے لیے نقصان دہ ہیں. شوگر ایک بہت بڑی وجہ ہے دل کی تکلیف کی. ہمارے لوگوں میں شوگر باقی ساری دنیا کی نسبت زیادہ ہے. ہمارے تقریباً ہر 3 میں سے 1 آدمی کو ڈائیبٹیز ہے، جبکہ عام طور پہ باقی ساری دنیا میں تقریباً ہر 6 یا 7ویں آدمی کو ڈائیبٹیز ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور حدیث اور کھانے کا طریقہ ہے کہ ایک تو کھانا، بھوک تھوڑی سی رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، اور رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر واک کریں. تو یہ ان کے دونوں اتنے بنیادی اصول ہیں صحت کے لیے. رات کے کھانے اور سونے کے درمیان میں کم از کم 3-4 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے، اور رات کے کھانے کے بعد کم از کم 1 میل ضرور چلنا چاہیے. اب نارمل ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 35 سے 40 منٹ واک کرنی چاہیے. تو یہ ساری ایسی عادات ہیں، یہ سارے ایسے اصول ہیں کہ جن کو اپنا کے ہم دل کی بیماری سے بچ سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم دل کی بیماری کا علاج کرائیں اور وہ بیماری ہو جائے، ہم اس بیماری کے ہونے سے بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ریجن میں یہ بیماری 25, 26, 27 سال سے شروع ہو جاتی ہے. یہ دل کی جو خون کی نالیاں، ان کے تنگ ہونے کے علاوہ جو دوسری بڑی بیماری ہے جو
کم عمر میں ہمارے لوگوں کو متاثر کرتی ہے وہ دل کے ویلوز کا بند ہونا ہے. دل کے ویلوز ایک ایسے رستے یا ایسے گیٹ ہیں دل کے اندر, 4 وہ گیٹ ہوتے ہیں کہ جو خون کو صرف ایک طرف جانے دیتے ہیں, وہ خون کی یک طرفہ ٹریفک کے لیے, اور اس کو واپس آنے سے روکتے ہیں. ہمارے علاقوں میں یہ گلے خراب ہونے, نزلے اور زکام, بخار کے ساتھ ایک ایسا بخار ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ جو بچوں کو 7-8 سال کی عمر میں ہوتا ہے, اور ان کی کوہنیاں یا ان کے گھٹنے یا ان کے ٹخنے سوج جاتے ہیں. 2-3 ہفتے کا بخار ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے, لیکن وہ بخار دل کے ویلز کو خراب کر دیتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ پروڈکٹیو ایج میں دل کو خراب کرتا ہے, یعنی 13-14 سال کی عمر سے لے کے اور 25-30 سال کی عمر تک ہمارے لوگوں میں جن میں دل کی تکلیفیں ہیں ان کا تقریباً 40% حصہ ان لوگوں کا ہے. اور یہ سارے یا وہ سارے ینگ سٹوڈنٹس ہیں یا وہ سارے اپنے فیملی کے کمانے والے ہیں واحد, اور یہ ایک ایسی بڑی پرسنٹیج ہے کہ جس کا ورکنگ لائف کا جو ورکنگ ٹائم ہے اس کے اندر ان کا لاس ہوتا ہے. اور یہ بیماری اگر وقت پہ نہ پکڑی جائے تو اس سے خدا نخواستہ جان جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے. سر آپ نے بھی بتایا کہ جو مطلب ایکسرسائز وغیرہ کے بھی آپ نے اسکیجول بتا دیا کہ کیلولا کرنا چاہیے دوپہر کے کھانے کے بعد, رات کا کھانا جو ہے اس کے اور سونے کے درمیان میں کوئی 35-40 منٹ کی واک بھی ہونی چاہیے, یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. پھر آپ نے خوراک کے بارے میں بتایا کہ مرغن غذائیں اور اس طرح کی غذائیں جن کے اندر بہت زیادہ چکنائی ہو وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے. لیکن صرف چائنیز وغیرہ جس کی آپ نے ابھی ہمیں مثال دی وہ یہاں پہ بہت زیادہ عام نہیں ہے. تو یہ جو عام ہمارے لوگ ہیں ان کو بنیادی طور پہ ایسی کون سی خوراک کھانی چاہیے جو کہ نسبتاً باقیوں کی نسبت جو ہے وہ کولیسٹرول وغیرہ کم کرے؟ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں, جو قدرت نے جو چیزیں جس طرح بنائی ہیں سب سے زیادہ وہ ہیلتھ فل ہیں, کہ وہ پھل اور سبزی جو ہم عام بغیر ان کو تبدیل کیے کچے کھا سکتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. دن میں جس وقت بھی اپنے کھانے کے علاوہ جس وقت بھی بھوک لگے اس وقت وہ کچی سبزیاں یا پھل جو ہم یہاں پہ پنجاب میں, لاہور میں یہ بہت زیادہ کامن تھا, گاجریں یا مولیاں یا کھیرے یا یہ ساری چیزیں دوپہر میں یا ہر وقت لوگ استعمال کرتے تھے. اسی طرح جو ہماری عام غذائیں ہیں, بہت سے لوگ یہ سٹا استعمال کرتے ہیں, یہ بہت فائدہ مند ہیں درمیان کے کھانے کے درمیان میں استعمال کرنے کی. دن میں اگر آپ 5 دفعہ یا 6 دفعہ کھانا کھائیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس میں فائدہ ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں چکنائی کم سے کم ہو, اور ایک وقت میں اتنا کھانا نہ کھائیں کہ پیٹ پورا بھر جائے. تو پوری بھوک سے تھوڑا سا کم کھانا کھائیں. اور اگر آپ دن میں 5 دفعہ 6 دفعہ بھی کھاتے ہیں ان میں ایک دفعہ کم از کم ایک اس کا پورشن ایسا ضرور ہو کہ جو 1 پاؤ فروٹ یا سبزی یا اس کے اوپر مشتمل ہو. گوشت میں کوئی گوشت نقصان دہ نہیں ہے. جو گائے کا بھی گوشت ہے وہ بھی اتنا ہی آسانی سے کھایا جا سکتا ہے, صرف اس کا چکنائی کا حصہ نکال دیں. مرغی اور مچھلی زیادہ بہتر ہیں, لیکن دیسی مرغیاں جو ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہیں. ان میں یہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ نیچرل آرگینک چیزیں انہوں نے کھائی ہیں اور ان کی کیمیکل سے ملی ہوئی خوراک نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے خود جو سمندر سے یا پانی سے جو حاصل ہونے والا گوشت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا قرار دیا ہے. اور یہ ہیلتھ میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ دل کی تکلیف کے لیے اور جسم کی باقی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو اسی طرح دودھ اور دہی, اور جو اگر آپ اب سے 50 سال 60 سال 100 سال پہلے کی جو ہماری عام خوراک تھی اگر اس کو ریویو کریں تو وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند تھی, کہ جس میں اوور ککڈ فوڈ نہیں تھی, بہت زیادہ بھنے ہوئے اور بہت زیادہ مرغن, اور خاص طور پہ یہ نان یا کیک یا یہ ان کا استعمال کم تھا. یہ نقصان دہ ہیں. تو اسی طرح ڈرنکس جو یہ فزی ڈرنکس ہیں, کوک, فینٹا, جو یہ نقصان دہ ہیں. ان سے کم وقت میں زیادہ کیلوریز بھی جاتی ہیں, جسم کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, اور شوگر کو کنٹرول کرنے والا جو جسم میں میکانزم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے.
تو اس لیے کھانے کی ویرائٹی اور کھانے کی مقدار پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے. سر یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے تقریباً ہر ایک کیٹیگری کو آپ نے ماشاءاللہ بیان کر دیا. سر یہ بتائیے کہ یہ انجیو بلاسٹی، اسٹنٹ، یہ بائی پاس اور اس طرح کی ہم مختلف موٹی موٹی ٹرمینالوجیز اکثر سنتے رہتے ہیں جو ہم جیسے غریبوں کو ویسے ہی ڈرا دیتی ہیں. یہ بتائیے کہ یہ بنیادی طور پہ کیا ہیں اور وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا یہ آخری حل ہے کیا؟ دل کی تکلیف کے عام طور پہ 3 طریقہ علاج ہیں. اس کا پہلا طریقہ علاج ہے دوا کے ساتھ، جو ہم مختلف شکل میں کھاتے ہیں، کیپسول یا گولی یا دوا یا سیرپ، وہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے جس کو اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں. اینجیوپلاسٹی نام ہے ایک ایسے طریقہ علاج کا کہ جس میں دل کی خون کی نالی جہاں سے تنگ ہو اس جگہ کو ایک تار کے ذریعے کھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جس حصے کو کھلا کرتے ہیں وہاں پہ ایک سٹینٹ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پائپ ہے یا ایک چھوٹا سا ایسی ٹیوب ہے جو وہاں پہ رکھ کے اور اس کو کھلا دیتے ہیں، اور وہ اس رستے کو کھلا رکھتی ہے، تو وہ دوبارہ اس کے تنگ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. آپریشن جس کو بائی پاس آپریشن کہتے ہیں، وہ یہ طریقہ علاج ہے کہ جہاں پہ خون کی نالیاں بند ہو جائیں ان خون کی نالیوں کی جگہ ٹانگ سے یا سینے کے اندر سے نئی خون کی نالیاں لے کے وہاں پہ لگا دیں، تاکہ جہاں پہ نارمل رستے سے خون نہیں پہنچ سکتا لیکن وہاں پہ خون کی نالی کھلی ہے اس کو یہ آلٹرنیٹیو رستے سے خون پہنچا دیا جائے اور دل کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے. جو یہ تینوں طریقہ علاج ہیں ان کے بارے میں اگر عام لوگوں کو خود اپنی بیماری کے بارے میں پتہ ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر کی بات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس لوگوں کے کم علمی سے فائدہ اٹھا کے اور غلط طریقے ان کو سجیسٹ کرتے ہیں اس سے وہ بچ سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی زندگی کی مختلف عادات تھیں اور جو انہوں نے طریقے اپنائے یا بتائے وہ صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساری زندگی جو تھی اس کا ہر اصول اس کے مطابق تھا. ہم اس میں سے صرف ایک کھجور یا ایک کھجور کی گٹھلی یا صرف شہد کو مکمل شفا نہیں سمجھ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شہد اور کھجور کے علاوہ بہت زیادہ تھی، اور ان کی زندگی کا اصل مقصد وہ تھا. اس لیے کوئی اکیلا شہد یا کوئی اکیلی کھجور اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتی کہ جس بیماری کے علاج کو رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہمیں اپنی غذا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم 5 وقت نماز پڑھیں اور اگر ہم اتنی واک کر لیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اصول ہے کہ رات کے کھانے کے بعد واک کریں یا دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں، یا لوگوں کے خلاف کینہ دماغ میں نہ رکھیں، یا اپنے سٹریس سے بچیں، یا لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کریں. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پورا کردار تھا اگر ہم وہ اپنا لیں تو ہم واقعی دل کی تکلیف سے بچ سکتے ہیں. تو معذرت سر میں آپ کی بات کاٹ دی. یہ ہم نے مطلب ڈیٹیل میں ساری چیزیں ہم نے پتہ کرنی. سر ایک اور چیز ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی علامات ہیں جو کہ ہمیں بر وقت پتہ چلیں اور بر وقت اس کی تشخیص ہو سکے تاکہ علاج بہتر طریقے سے ہو سکے. علامات بتائیے. دل کی تکلیف کے 2 طرح کی سچویشنز ہیں. ایک جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان میں کسی بھی طرح کی کوئی علامت نہیں ہوتی. علامات جو ہیں وہ بیماریوں کا ایک وارننگ کا سسٹم ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری شروع ہونے لگی ہے یا شروع ہو چکی ہے. لیکن ڈائبٹیز ایسی ظالم بیماری ہے کہ وہ ان علامات کو چھپا دیتی ہے. کہ عام طور پہ لوگوں کو سینے کا درد ہوتا ہے جب دل کی خون کی نالی تنگ ہو یا بند ہو یا اس میں خون جانا بند ہو جائے تو پین ہوتا ہے جس کو سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو انجائنا کہتے ہیں. اور انجائنا جو ہے وہ سینے کے درمیان میں عام طور پہ ہوتا ہے یا ناف سے اوپر جو بھی جسم کا حصہ ہے، کندھے یا گردن یا کمر یا بیک، کسی بھی جگہ پہ وہ درد ہو سکتا ہے. اس درد کی صرف ایک پکی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ درد ہر دفعہ جب آپ کوئی کام کریں تو وہ شروع ہوتا ہے، جب آپ آرام کریں تو وہ کم ہو جاتا ہے. یہ اس درد کی پکی نشانی ہے کہ وہ
یعنی جب دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو اس کی درد کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے، جب دل کو تھوڑا سا آرام مل جاتا ہے تو وہ درد کی شدت کم ہو جاتی ہے، اور یہ ہر دفعہ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کام کریں اور درد ہو اور جب آپ آرام کر لیں اور ٹھیک ہو جائے تو یہ دل کی تکلیف کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں کہ پسینہ آتا ہے یا الٹی یا متلی محسوس ہوتی ہے یا سانس خراب ہوتی ہے، یہ زیادہ بڑی علامت ہے، لیکن ڈائبٹیز کے لوگوں میں یہ علامت ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی عام طور پہ بڑی علامت یہ ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد۔ جب وہ ذرا سا پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو دل سے خون کا ایک زیادہ حصہ آنتوں کی طرف چلا جاتا ہے اور دل کو اپنے لیے کم خون ملتا ہے، اور اس وقت ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ انہیں بس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں 10-15 منٹ کے بعد ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا خرابی ہے۔ تو اس لیے جو بڑی علامت ہے وہ انجائنا ہے، سینے میں درد ہے، پسینہ آنا ہے، اور پھر جن لوگوں میں یہ ساتھ شوگر ہو یا بلڈ پریشر زیادہ ہو یا وہ اسموکنگ کرتے ہوں یا ان کی فیملی میں یہ تکلیف ہو یا ان کے کولیسٹرول وغیرہ زیادہ ہو یا وہ چکنائی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان سب لوگوں میں اس بات کا خطرہ زیادہ ہے کہ انہیں یہ ہارٹ اٹیک ہوگا۔ سر بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ مزید انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کی سماعتوں اور آپ کے نظارے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔